اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ملک کے جید علماء۔ قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کے تقاضے ہم سے کیا ہیں، قرآن کریم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، قرآن کریم کی فضیلت کیا ہے۔ یہ زمین والوں سے اللہ تعالیٰ کا آخری کلام۔ خواتین و حضرات، ہدایت کا سر چشمہ اور اِنَّ ہدی اللہ هو الہدیٰ، اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہدایت وہی جو اللہ کی جانب سے آئے۔ خواتین و حضرات، آج ہم اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے گفتگو کروائیں گے قرآن کریم کی جو آیت نمبر 9 اور سورہ ہجر۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ چھوٹی سی آیت، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ خواتین و حضرات، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک گارنٹی لی ہے، ایک ضمانت اللہ دیتا ہے اپنی کہ یہ ذکر، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ ذکر سے کیا مراد ہے، حفاظت سے کیا مراد ہے، اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، اس کے محافظ ہیں، اس سے کیا مراد ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہم قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں، جو کسی اور رسول کا امتی قسم کھا کر یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ ہم جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں یہ وہی کتاب جو ہمارے رسول نے پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی اور امتی قسم کھا کر یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ وہ جو کتاب پڑھ رہا ہے وہ وہی کتاب پڑھ رہا ہے جو اس کے رسول نے پڑھی۔ توریت کا ماننے والا یا انجیل کا ماننے والا کبھی یہ بات نہیں کہہ سکتا، اور کسی بھی کتاب کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا ما سوائے قرآن کریم کے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں ہوں گی اور سوالات ہم اٹھائیں گے۔ حفاظت کن کن معنوں میں ہے؟ کیا لفظی حفاظت ہے یا معنوی حفاظت ہے؟ یہ حفاظتیں شامل ہیں، تحریف نہیں کی جا سکتی قرآن کریم میں۔ خواتین و حضرات، سیکھیں گے محترم مفتی مصطفیٰ عزیز صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی مصطفیٰ عزیز صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، فیصل آباد میں ہوتے ہیں، آج کل کراچی آئے ہوئے تھے۔ ہم نے موقع غنیمت جانا، مفتی صاحب سے درخواست کی اور آپ نے قبول فرمائی۔ خواتین و حضرات، صاحب نگاہ مفسر قرآن محترم مفتی مصطفیٰ عزیز صاحب، مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ ہجر اور آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی مصطفیٰ عزیز صاحب کی خدمت میں
اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ خلافی کو کس چیز کی علامت قرار دیا؟ درست جواب منافقت کی۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، مسلمانوں نے کس سن ہجری میں مکہ مکرمہ فتح کیا تھا؟ 7 ہجری میں، 8 ہجری میں یا 9 ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430090 ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 قبلہ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کیا پس منظر ہے اس کا؟ ذکر سے کیا مراد ہے؟ اور نحنو جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، تو کئی جگہ اللہ تعالیٰ واحد کا صیغہ استعمال کرتا ہے، تو واحد کا صیغہ کب استعمال کرتا ہے اور نحنو کا صیغہ جمع کا صیغہ کب استعمال کرتا ہے؟ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفوة خلقہ محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ وصحبہ وعلی سائر الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس میں یہ ہے کہ پس منظر میں ہم جاتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن اتارا جا رہا ہے اس گراؤنڈ کو جب ہم دیکھیں گے تو اس کے مختلف پہلو ایسے تھے جس میں ضروری تھا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اور اس ذمہ داری کے ساتھ پیش کرنا بھی ضروری تھا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن عزیز اتر رہا ہے تو کلام ہے، کیونکہ یہ قرآن واعظ ہے، ایک تصنیف نہیں ہے۔ واعظ کو بھی پھر اللہ جل جلالہ نے جو موقع محل ہے، جو ضرورت ہے اس طرح سے اتار رہے۔ پھر اتارنے میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اتارا جا رہا اس پہ بھی اللہ پاک نے نزلنا کا لفظ استعمال فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ انزلنا ہوتا ہے ایک ساتھ اتارنا، اور نزلنا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا دھیرے دھیرے موقع بموقع اتارنا۔ نجمن قطعتن قطعن مطلب ایک آیتن جو آتا ہے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ اب 2 چیزیں پائی جا رہی تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب تصنیف ہوتی ہے تو عموماً جو گراؤنڈ لیول پہ لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو منظم سمجھتے ہیں۔ جو گفتگو، کلام اور بیان اور واعظ ہوتا ہے عموماً طور پر کیونکہ وہ مزاجوں اور احساسات کو درست کر رہا ہوتا ہے تو اس کی تعبیر بھی اوپر نیچے ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک چیز یہ تھی کہ جو اللہ جل جلالہ اتار رہی ہیں، جو آپ کے ذہنوں میں یہ ہے کہ واعظ، بیان اور گفتگو جو عموماً طور پر محفوظ نہیں ہوتی، یہ اللہ کا خاص کلام ہے، یہ تو محفوظ ہوا کرے گا۔ ایک بات تو ہو گئی یہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک چیز ہے کہ جو اتارنے والا ہے یا اپنے کمرے میں کوئی چیز رکھنے والا عام کوئی انسان ہے تو ایک ساتھ رکھ دیتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ ایک ساتھ میں اٹھا لوں گا۔ جب وہ تھوڑا تھوڑا اتارتا ہے، تھوڑا تھوڑا رکھتا ہے، تھوڑی سی چیز ایک جگہ رکھ دی، تھوڑی سی دوسری جگہ رکھ دی، تھوڑی سی تیسری جگہ رکھ دی، جب کبھی اس کو سمیٹے گا تو وہ خود بھی پریشان ہو جائے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی آگے پیچھے ہو جائے گا۔ لیکن یہ دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے ہے، اللہ کے حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ نجمن تھوڑا تھوڑا اتارا تو جا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی حفاظت ہم نے خود اپنے ذمہ لی ہوئی ہے۔ اور اس کا 2 آیت پہلے ہی انہوں نے یہی کہا تھا کہ قل یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، کہ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، فرمایا کہ جس کے اوپر ذکر اتارا گیا، یہ قرآن کریم اتارا جا رہا ہے، انک لمجنون، تو اللہ جل جلالہ نے ان کو جواب دے دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اس طرح کا ان کا جملہ پیش کرنا، اس کے تو دوسرے بھی جوابات آئے ہیں۔ قرآن عزیز کے حوالے سے پھر اللہ نے جس انداز اور جس شاہانہ مزاج اور پھر جس بادشاہانہ انداز میں اللہ جل جلالہ نے گفتگو فرمائی ہے،
اور ذکر کا لفظ فرما کے اللہ جل جلالہ نے جو اس میں وسعت لائی ہے اس کو دوسری آیات میں بھی پیش کرتے ہیں۔ انا جمع کا صیغہ ہے اور اس میں اہتمام بھی پایا جاتا ہے اور عظمت بھی پائی جاتی ہے، اور نحنو کا معنی جمع ہے اور اس میں بھی عظمت پائی جاتی ہے۔ جب بادشاہوں کا ایک طور طریقہ ہوا کرتا تھا کہ جب وہ بادشاہ بات کیا کرتے تھے اپنی قوم کی طرف سے تو وہ نحنو کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے کہ ہم ہیں، حالانکہ گفتگو وہ ایک ہی کر رہا ہوتا ہے، ہم سے وہ اپنی پوری طاقت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے جو یہاں پر فرمایا کہ انا نحنو، یہ جو لوگ ہیں ان کے ذہنی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی تسکین اور ان کے فہم اور ان کے ادراک کے مطابق ان کو سمجھانے کے لیے کیا کہ حفاظت کے لیے آپ کے ذہنوں میں اگر یہ ہے کہ ایک طاقت درکار ہے تو پھر ہم اکیلے ہی بڑی طاقت ہیں۔ اچھا، لیکن تنزیل جی نزول قرآن سے پہلے نزلنا القرآن، یعنی حفاظت تو بات کی بات ہے، جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے۔ جی پہلی بات تو یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ ہم ہیں جو نازل کر رہے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ اکبر، تو جمع کا صیغہ۔ پھر تیسری جگہ انا نحنو نزلنا الذکر، تیسری مرتبہ نزلنا پہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہی اپنی عظمت اور اپنے جلال کا اظہار کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو انا نحنو نزلنا، پھر نزلنا ایک تو یہ ہے کہ ہم نے، یہ تینوں چیزوں میں اللہ جل جلالہ نے اپنی عظمت، جب ایک عظمت، دوسری عظمت، تیسری عظمت، یہ تین چیزیں مکمل عظمت کی ہو جا رہی ہیں تو یہ اختصاص کا معنی دے رہی ہیں، خاص ہو چکا ہے اور اس کو بڑی اہمیت ہو چکی ہے، یہ فوکس پہ آ چکا ہوا ہے۔ اب ذکر فرما کے اللہ جل جلالہ نے اتنی وسعت فرما دی ہے کہ یہ وحی کے لیے بھی استعمال ہو رہا اور قرآن کے لیے بھی استعمال ہو رہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یادداشت کے لیے بھی استعمال ہو رہا، اور امت کے اگلی یادداشت کے لیے بھی اللہ جل جلالہ نے اس کو استعمال فرما کے ہم وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے اوپر جب بات کرتے ہیں تو پھر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس میں جو اللہ کا جو یہ ذکر ہے جس کو ذکریات کہا جاتا ہے، عربی میں کہتے ہیں کہ یادیں، تو اس میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ یاد ایسا ہے کہ اس کو زبانی طور پر بھی ہم حفاظت کرنے والے ہیں اور اس کو فہم کے طور پر بھی ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ، پھر دوبارہ سے وہی عظمت لے کر آئے ہیں کہ وَإِنَّا، بے شک ہم، لہو اس قرآن کے لیے، یا لہو سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو ذکر کو منسوب جن کی طرف ہے ان کو بھی حفاظت ہم دیں گے اور جو ذکر ہے اس کو بھی ہم حفاظت دیں گے۔ پھر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لَحَافِظُونَ میں ایک تو انا کے ساتھ خود تاکید آ گئی، لام کے ساتھ پھر تاکید آ گئی، پھر اس میں فاعل آ چکا ہے، پھر تاکید آ گئی، کیونکہ فعل میں ایک دفعہ کام کرنا ہوتا ہے اور فاعل میں مسلسل کام کرنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ نَحْفَظُ، ہم ان کی حفاظت کریں گے، جیسے نزلنا یا حفظنا، اس کا ماضی بھی آ سکتا تھا، مضارع بھی آ سکتا تھا۔ لحافظون میں یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف فرمائے تب حفاظت ہو رہی ہے، صحابہ جب ہیں تب حفاظت ہو رہی ہے، بعد میں کوئی ایسا وقت آئے گا جس میں حفاظت مکمل نہیں ہو پائے گی، نہیں، اس میں اسم الفاعل لگا کے اللہ جل جلالہ سارے دروازے بند فرما دیے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ لحافظون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر حفاظت میں اللہ جل جلالہ نے ایسی حفاظت فرمائی کہ بعض اوقات کوئی کسی چیز کی حفاظت کرتا ہے تو اس کو من جمیع النواحی، ہر پہلو سے حفاظت نہیں ہو پاتی۔ ہم اس قرآن کی اس پہلو سے حفاظت کرنے والے ہیں کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ، کہ اندر کوئی چیز باطل نہیں جا سکے گا، اور یہ ہے کہ اس سے کوئی زیادہ بھی نہیں ہو سکے گا کہ قرآن سے کوئی زیادتی کر لے، کوئی چیز اندر داخل کر لے، وہ بھی نہیں ہو سکے گا، باطل اس میں داخل بھی نہیں ہو سکے گا، اور اس میں سے کوئی چیز کم بھی نہیں ہو سکے گی۔ ہم اس کی مسلسل طور پر حفاظت ہی کرنے والے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
ذکر یہاں پر آیا ہے، یہاں پر آیات بھی اللہ جل جلالہ لاتے ہیں جب اپنی قدرت کو بیان کرنے کے لیے ذکر ہی کو لایا ہے۔ یہ اس ذکر کا معنی یہاں پر اور جہاں کہیں بھی آیات کا آتا ہے جو اس سے منہ پھیرتا ہے یا اللہ جل جلالہ کی اس حفاظت پر کوئی قدغن لگانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ جل جلالہ اس کو سزا بھی دیتے ہیں، جس کو اللہ جل جلالہ نے تعبیر سے یہ فرما دیا کہ ہم تو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ لوگوں نے اگر اس کو نہ پڑھ کے اس کی حفاظت سے روگردانی کی، اگر اس کے فہم سے روگردانگی کی یا اس کی تبلیغ سے روگردانگی کی یا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو توجہ نہیں دی تو پھر کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کی معیشت کو میں تنگ کر دوں گا اور تمہارے رہن سہن کو تمہاری وسعتوں کے باوجود تنگ کر دوں گا، کیونکہ ہماری حفاظت ہم نے سبب کے طور پر سعادت تمہیں دینی ہے۔ اللہ جل جلالہ چاہیں تو جیسے دوسری بہت ساری چیزوں کو براہ راست اللہ جل جلالہ حفاظت فرماتے ہیں، جیسے غزوہ تبوک کے بارے میں جب اللہ جل جلالہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو صحابہ کی مدد صحابہ کے اعزاز کے لیے فرمائی، تو یہاں پر بھی اللہ جل جلالہ حفاظت تو خود فرمانے والے ہیں، لیکن ظاہری طور پر اس حفاظت کی سعادت مسلمانوں کو نواز دیتے ہیں، کچھ نفوس کو ان کے لیے منتخب فرما دیتے ہیں، کچھ اشخاص کو اس کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا، جن کا غور و فکر، جن کا تدبر، جن کی تعمق جو مکمل طور پر قرآن عزیز کے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ اللہ جل جلالہ نے حفاظت کا ایک انداز بتلا دیا ہوا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اسی حفاظت میں ساتھ میں یہ بھی بتلایا جا رہا کہ جو چیز مذکور ہے اور جو چیز مذکر ہے اس کی تذکیر کرنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مذکور ذکر سے قرآن عزیز ہیں، ہم جمیع النواحی ان تمام چیزوں کے جو اسباب ہیں ان کی بھی حفاظت کریں گے۔ جو چیز کسی برتن میں ہوتی ہے تو برتن کی بھی حفاظت کی جاتی ہے۔ پھر اس سے یہ پتہ چل رہا ہے آگے کہ جو اسباب قرآن عزیز کے ان کی حفاظت کے ہیں وہ تمام محفوظ ہیں۔ اس میں بنیادی طور پر عربیت ہے، فصحا عربی، کیونکہ عربی قرآن عزیز عربی میں اترا ہے، عربوں سے وہ حفاظت کروا دیں اللہ جل جلالہ، عجمیوں سے کروا دیں تو عربی زبان جو قرآن عزیز کے سمجھنے کے لیے ایک آلہ ہے اور سبب ہے وہ محفوظ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ علماء کرام جو اس قرآن کریم کو کسی بھی درجے میں پڑھنے پڑھانے والے ہیں، سیکھنے سکھانے والے ہیں، وہ بھی محفوظ ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جو اسباب کے طور پر اس قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ بھی محفوظ ہیں۔ جیسے یوں سمجھ لیں کہ ایک کسی کو ہم مثال دیتے ہیں کہ یہ دودھ کی حفاظت کرنا، تو اس کے برتن کی بھی حفاظت کی جاتی ہے، تو اس سے یہ ہوا کہ جن مساجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ مساجد بھی محفوظ ہیں، جن اداروں میں پڑھا جا رہا ہے وہ ادارے بھی محفوظ ہیں، حرمین شریفین ویسے بھی محفوظ ہیں، قرآن سے بھی محفوظ ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے قرآن کی برکت سے محفوظ ہیں، مدارس ہیں، ادارے ہیں۔ ہاں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ میں بھی محفوظ ہو جاؤں تو پھر میں اپنے سینے میں قرآن لاؤں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا گھر بھی محفوظ ہو جائے تو گھر کو قرآن کا برتن بنا لوں، اور ایسے ہی میں چاہ رہا ہوں کہ میرا آفس محفوظ رہے تو آفس کو قرآن کا برتن بنا لوں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میری فیکٹری محفوظ ہو جائے تو قرآن کا برتن اپنی فیکٹری کو بنا لوں، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میری ریاست محفوظ ہو جائے اور میرا جو خطہ ہے دائرہ کار ہے وہ محفوظ ہو جائے۔ اس میں کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، جو کوئی اس کے ساتھ جڑ جائے گا اور اس کا برتن بن جائے گا اور اس کے لیے خود کو لگا دے گا وہ سارے ہی محفوظ ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ جل جلالہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً محافظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لی۔ اللہ اکبر۔ تو کون قرآن کریم کا بال بیکا کر سکتا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مفتی صاحب میں چاہتا ہوں ذرا ہم رفتہ رفتہ آپ سے سیکھیں۔ جی محافظت پر، لحافظون پر کچھ گفتگو آپ نے فرمائی، کس کس انداز سے قرآن کریم کی حفاظت ہو رہی ہے وہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے، سیکھیں گے، لیکن ذرا پہلے انا نحن نزلنا ذکر پر آپ نے کچھ گفتگو فرمائی، لیکن میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ لفظ ذکر کئی معنوں میں آیا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ،
وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں، اور ذکر کئی معنوں میں آیا ہے۔ تو ذرا ذکر کو کھولیے کہ ذکر کے اصل میں معنی کیا ہیں، مفاہیم کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، کیونکہ ذکر کا کینوس بہت بڑا ہے، بہت بڑا ارشاد۔ جی اسی طرح ہی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو ذکر میں عربی زبان میں جو ذکریات کہتے ہیں یادیں، جیسے آپ نے مفہوم کو مزید کھول بھی دیا اور آسان بھی کر دیا، اس میں یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن عزیز کو جو ذکر بتلایا ہے، اس کے معنی اور اس کی تشریح کے لیے جو ایک حدیث میں بھی آتا ہے، بلکہ حدیث قدسی میں آتا ہے، اس سے اس کو مزید وضاحت انشاءاللہ ہو جائے گی۔ وہ یہ آتا ہے کہ رجل ذکر اللہ ففاضت عینہ، کہ ایسا 7 لوگ ہیں اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک شخص وہ ہے اس نے اللہ کا ذکر کیا، ففاضت عینہ، اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں، وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا۔ خشیت سے اللہ کی، اللہ آنسو نکل پڑے، اللہ اکبر۔ تو اب اس میں وہ رجل ذکر اللہ، اللہ کی اس نے یاد کی، تو یہاں پر تلاوت نہیں ہے بلکہ یہاں پر ذکر ہی بتلایا جا رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، اس میں بھی یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ نماز پڑھ لیں، ایک ہوتا ہے کہ قرآن عزیز آپ پڑھ لیں، ایک یہ ہے کہ آپ تڑپ جائیں۔ آپ کے سامنے سب کچھ ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے اور اچھے انوائرمنٹ پہ بیٹھے ہیں، کھانے کو دل نہیں کر رہا، کیوں کیا ہوا کہ مجھے اپنے 2 سال کی بیٹی یاد آ رہی، کیوں؟ یہ جو یاد ہے اس کو عربی میں ذکر کہتے ہیں، یاد ذکریات کہتے ہیں، اذکر بنتی، میں اپنی بیٹی کو یاد کر رہا ہوں۔ تو وہ یاد ایسی ہے کہ اللہ جل جلالہ یہ ان الفاظ کے ساتھ مجھے اور آپ کو سمجھا رہی ہیں کہ آپ اپنی جیسے عام معمولات کی زندگی میں اچھی سے اچھی جگہ کے اوپر جا کر اپنے پیارے سے پیارے کو یاد کرتے ہو، تو اسی طرح پھر میرے قرآن سے غافل نہیں ہونا، اس کو بھی اسی طرح ہی یاد کرو۔ جب تک اس کی یاد سے تسکین سینوں کو نہیں ملتی تب تک کھانا رکھا ہوا ہے، لیکن میں تھوڑی سی جو دور لوگ ہوتے ہیں اپنی بیٹی سے تھوڑی سی ویڈیو کال کر لوں، تھوڑا سا اس کے گپ شپ کر لوں، اس کا چہرہ دیکھ لوں، تو تب مجھے کھانا اچھا لگے گا۔ اب اللہ جل جلالہ جب قرآن عزیز کا تذکرہ فرمایا کہ آپ اپنے تمام تر مصروفیات کے باوجود آپ کہیں کھانا لگا رہے اور یہ دسترخوان اسی طرح لگا رہے اور یہ انوائرمنٹ اسی طرح لگا رہے، مجھے 15 منٹ دیں، میں اپنا قرآن کی تلاوت کر لوں۔ آج میرا ذکر، یہ جو قرآن کی میرے اندر کچھ چیز کم ہے، میں فیل کر رہا ہوں، اپنے اندر کمی محسوس کر رہا ہوں کہ اچھی سے اچھی لائف سٹائل میں ہوں لیکن میرے فیملی ممبر نہیں ہیں، اور مجھے ایک اچھے سے اچھا جو یادیں ہیں، یادگار چیزیں ہیں، وہ میری دماغ میں آئی جا رہی ہیں، تو اللہ جل جلالہ نے اس پہلو سے ذکر کو ذکر فرمایا۔ پھر اقم الصلاۃ لذکری، ایک یہ ہے کہ پھر جب آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اب میں اللہ سے کس طرح سے ملاقات کروں، اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو پھر کیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، پھر کیا ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو جائیں، پھر اپنی نماز کو لمبا کرنے کے لیے پھر اللہ کی یاد کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں۔ پھر یہ ہے کہ قرآن کریم میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب بھی اللہ جل جلالہ نے فرما دیا، یہاں پر بھی قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم نفس قرآن مراد ہے کہ دلوں کو جو تسکین اور اطمینان ہے وہ اللہ کی یاد ہی سے ملتا ہے۔ اچھا، ان تمام چیزوں میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے، کبھی وہ اللہ کی قرآن کے ساتھ بیٹھنے سے رکاوٹ بنتی ہے، کبھی وہ تلاوت سے رکاوٹ بنتی ہے، کبھی وہ نماز سے رکاوٹ بنتی ہے، کبھی وہ اللہ سے ملاقات کے لیے رکاوٹ بنتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہماری زندگی کی رہن سہن ہے، ہماری آسائشیں ہیں، ہماری فراوانیاں ہیں، یا ہماری ترجیحات ہیں، ان ترجیحات۔ کاروباری ڈیل چل رہی ہے جی، اور نماز نکل رہی ہے، جی، تو کاروباری جو ڈیل ہے یہ سائن ہونا ہے، ایگریمنٹ، اس میں مجھے فرض کیجئے کہ مل رہے ہیں $1,00,000، تو یہ زیادہ اہم ہے، نماز تو بعد میں بھی ادا ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ، اللہ اکبر۔ تو ترجیح اول اللہ ہے یا نہیں، اللہ کا کلام ہے یا نہیں، قرآن کو کیا مقام دیا ہے، قرآن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے،
अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमाइए। जी, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये है कि इस कुरान ने, जब इस कुरान के साथ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जुड़े हैं और इस ज़िक्र को उन्होंने बुनियादी तौर पर ज़िक्र बनाया। अब मक्कातुल मुकर्रमा की हयात तय्यबा में 22.5 पारे उतर रहे हैं और मदीनतुल मुनव्वरा में मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु जब बात फरमा रहे हैं तो कुरान की चंद आयात ही पढ़ते हैं और दिल बदल जाते हैं। और यहाँ पर हमारे यहाँ क्या है कि फिर वही चीज़ जब तरजीहात कुरान वाली नहीं है तो फिर अल्लाह जल्ल जलालुहु ही फिर बता देते हैं कि अगर आपकी तरजीहात कुरान वाली नहीं है, आपको हमारी याद नहीं आती और जिन चीज़ों में लग कर आप एक तरफ हो जाते हैं फिर उन चीज़ों से भी तुम्हें तस्कीन नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर। जी, कुरान करीम से जो इस्तिफादा होता है उसके भी आदाब होते हैं, वो भी हम आपसे पूछेंगे। आपने ये बात फरमाई ना कि कुरान करीम की तिलावत सुनना आदमी की ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। एक बहन है जी, वो तिलावत फरमा रही हैं, पूरा वाक़या हम रोक देते हैं इस वक्त। तुम क्या पढ़ रही हो? तो सूरह ताहा की आयत पढ़ती हैं एक बहन। अल्लाह अकबर। तो उमर बिन खत्ताब फारूक आज़म हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। अब यही सूरत ताहा और इसी अक़िमिस सलाता लिज़िक्री पर चीख निकल जाती है कि बस ये। और जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जलाल वो फ़ातिमा बिन्त ख़त्ताब को जाता है और जब उनको थप्पड़ तक मारते हैं तो ये अगर खून ख़त्ताब का है तो फिर ये खून भी ख़त्ताब का है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को जो ये चोट पड़ी, जो उमर अल फ़ारूक बने हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे कल्चर में ये है कि ख़ातून कभी बोलती नहीं है और सरदार के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलती। अब ये जो बहन बोल रही है, बहन नहीं बोल रही, बहन के अंदर का कुरान बोल रहा है। तो वो वाला कुरान था जिसने बिल्कुल अंदर तब्दील करके रख दिया था। हम आज देखते हैं मोबाइल फ़ोन पे ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग लग जाती है और टाइमर भी लग जाता है। अब हर एक दूसरा बंदा इस्तेमाल करी जा रहा है, उसमें कुरान करीम की एप्लीकेशन है। रात को 24 घंटे के बाद हम अपना टाइम टेबल उसके ऊपर देख लें, अपनी रिकॉर्डिंग हम देख लें, कौन सी एप्लीकेशन पे कितना टाइम लगाया गया और कितने दिन हो चुके हैं कि कुरान करीम को खोला भी है या नहीं। कुरान करीम का जो ज़िक्र अल्लाह जल्ल जलालहू ने इसको फरमाया है कि उस ज़िक्र और उस याद में कितना खपे हैं या नहीं खपे, हम उस याद में अपने आप को तड़पाए हैं या नहीं तड़पा पाए। फिर अल्लाह जल्ल जलालहू तो किसी के मोहताज ही नहीं है। अल्लाह पाक हिफाजत तो फरमाने वाले हैं, हिफाजत तो फरमाने वाले हैं। फिर आज वो लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह हैं जो कुरान करीम के बग़ैर उनको सांस ही नहीं आता। ज़िंदगी उनकी कुरान करीम बना दी गई है। तिलावत है तो तिलावत में इतने मगन रहते हैं, वो साहिबुल कुरान का टाइटल उनको मिल जाता है कि ये साहिबुल कुरान है। फिर यह है कि फ़हम और तदब्बर में जाते हैं तो कुरान फिर अपने वो राज देता है कि वो फिर किसी और के करीब में बैठने को पसंद ही नहीं करता है कि सबसे बेहतरीन अहसन जलीसिन अल कुरान कहता है कि बेहतरीन दोस्त और बेहतरीन बैठक हो सकती है वो कुरान के साथ हो सकती है। दो दोस्त बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, एक दफ़ा बैठे फिर चले गए, दोबारा बैठे फिर थोड़ा और ज़्यादा बैठ गए, फिर 5, 7, 20 दफ़ा जब बैठते हैं तो बग़ैर पूछे एक दूसरे को राज देना शुरू कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी की रूटीन देना शुरू कर देते हैं, जो छुपे हुई चीज़ें होती हैं वो भी सामने लाना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह के कुरान को जितना ज़्यादा टाइम दिया जाएगा, अल्लाह का कुरान उतरा अपने अंदर के राज देना शुरू कर देगा, अंदर के जवाहर सामने पेश करना शुरू कर देगा और वो जो सीना खुलता रहेगा, सीना खुलता रहेगा, शरह सदर हो जाएगा और उलूम कुरानी मुंतकिल होते रहेंगे। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाहु अकबर। तो सबील फिर नहीं सुबुल फरमा दिया कि एक नहीं फिर आपके लिए सैकड़ों रास्ते खोल देंगे। लेकिन यह है कि नीयत वो जो आपने अर्ज़ किया बतलाया कि तरजीहात होना ज़रूरी है। तरजीहात में कुरान होगा तो फिर अल्लाह जल्ल जलालहू हमें मुंतखब करेंगे। मसला ये नहीं है कि हिफाजत होगी ये नहीं,
وہ تو ہونی ہے، کنفرم سی بات ہے. آپ نے شروع میں بتایا، بہت ہی مضبوط جاندار جملہ فرمایا کہ ہم قسم سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے، اور جو انہوں نے پڑھا ہے، جو انہوں نے جو پڑھا ہے انہوں نے پڑھا وہی ان کی امت پڑھ رہی ہے. ہے. کسی اور رسول کے ماننے والے کسی اور رسول کے امتی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. جی، یہ کتنا بڑا مقام ہے اس بہت بڑا امت کے پاس، بڑی سعادت ہے. سعادت. جی، تو ایک شخص ہے، والد اپنے بیٹے کو کام بتلاتا ہے، اور یا یہ ہے کہ کام والے کو ہم کوئی باس ہے اپنے آفس بوائے کو کام بتاتے ہیں، تو جب وہ کام کرتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کام کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، خوشی سے کام کرتا ہے، جی، تو پھر اس کو اور بھی بتا دیتے ہیں، پھر اور بھی بتا دیتے ہیں. ایسے آفسز میں کئی کہانیاں اور کارگزاریاں ہیں کہ وہ آئے ہیں چھوٹے سے کام کے لیے اور اس آفس اور اس فیکٹری کے ہیڈ بنے ہیں. جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چڑھتے گئے ہیں، چلتے گئے ہیں، ان کو اور کام ملتا گیا ہے. تو اب حفاظت قرآن کو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ جل جلالہ کے قرآن کے اوپر ہم اپنے آپ کو کتنا پیش کر رہے ہیں، اپنی اس حفاظت کے لیے اپنی کون سی سعادت. اللہ نے تو حفاظت فرمانی ہے. اللہ جل جلالہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی جو غزوہ خندق تھا، تبوک تھا، اس میں بتلا دیا کہ بجنود لم تروہا، ہم اگر حفاظت کرنا چاہیں تو بجنود لم تروہا، ایسی فوج سے بھی کر سکتے ہیں جن کو آپ دیکھ نہیں سکتے. یہ تمہاری سعادت ہے. میری سعادت یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کا جو قرآن ہے اس کی جو خدمت ہے، جو جتنے درجے کی مجھے ملی ہے اس کو ذمہ داری کے ساتھ نبھاؤں. مجھے میری اپنی تلاوت، اپنا فہم اور اپنا قرآن کریم کے حوالے سے جو سعادت ملی ہے اس کو اتنا بہترین گہرائی سے پڑھوں. اللہ مجھے یہ توفیق دے دیں کہ ایک بندہ کہے کہ آپ اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں، مجھے بھی پڑھا دیں. سبحان اللہ. مفتی صاحب یہ انتہائی اہم پوائنٹ آپ نے ارشاد فرمایا. میں اس پر آپ سے بات کروانا چاہتا تھا کہ جب میں تلاوت کروں یا جو میرا فہم ہے قرآن کریم کا، تو لوگ میرے بارے میں کہیں کہ ہاں یہ آدمی یعنی یہ صاحب قرآن ہے، قرآن اس کے اندر اترا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے. تو تلاوت قرآن کریم بہت اچھی بات ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے فرائض رسالت. تو تلاوت کے کیا معنی اور مفاہیم ہیں تلاوت قرآن کریم؟ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا. ذرا اس کو ذرا کھول دیجئے گا. اور فہم قرآن میں تلاوت کر لیتا ہوں اور کرتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن جو میں پڑھ رہا ہوں یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کے رسول کا فرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کیا مجھے معلوم ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک کیا معنی ہے، کیا میں نے پڑھا ہے؟ تو تلاوت آیات اور پھر تفہیم قرآن ارشاد. جی، تلاوت آیات مستقل طور پر حکم بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے سعادت بھی ہے، اور اس کے اوپر انعامات بھی ملتے ہیں. سبحان اللہ. اور اس کو اگر تشبیہ والی پہلو پہ جائیں کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اتلو تلاوت آپ ان کے سامنے کریں، تو جیسے ایک مستقل طور پر روشنی قمر کی چلتی ہے، ایسے تلاوت سے روشنی تو مل رہی ہوتی ہے، لیکن اس روشنی سے فائدہ کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ روشنی تلاوت کہتے ہیں روشنی، والقمر اذا تلاہا، مطلب یہ کہ روشن آپ کو مل گیا. جب یہ ہم کمرے میں بیٹھے ہیں روشنی تو مل گئی، لیکن اس روشنی سے میں فائدہ کیا حاصل کر رہا ہوں؟ اس روشنی سے جو فائدہ ہے اس کو فہم قرآن کہتے ہیں. جو روشنی ہے وہ مستقل طور پر ہدایت ہے اور مستقل طور پر راستہ ہے. اس راستے کے اوپر چلنا اس کو فہم قرآن کہتے ہیں. تو تلاوت مستقل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نور رکھا ہے، اور اس نور سے یہ استعداد اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ مزید سے مزید بندے کی پہچان ہو جائے. یقال لصاحب القرآن، صاحب القرآن سے یہ ہے کہ یہ قرآن والا ہے. محلے میں کسی سے پوچھ لیا جائے وہ کون، تو وہ کہتے ہیں وہ کپڑے والا. پھر دوبارہ کہتے ہیں وہ کون، جی امپورٹ ایکسپورٹ کے جو کام کرتے ہیں. جی وہ کون، وہ گاڑیوں والے. وہ کون، وہ شو روم والے. تو یقال لصاحب القرآن، قرآن کی تلاوت کے ساتھ اتنا یہ لگن اور لگاؤ ہو کہ لوگوں میں اور عام فہم میں اس کی تلاوت کی پہچان ہو جائے کہ یہ تلاوت کرتا ہے.
اچھا پھر یہ ہے کہ جب ہم ایک مثال دیتے ہیں اس کے ساتھ جوڑنا لطف آئے گا. مطلب یہ کہتے ہیں کہ یہ بس فوڈی ہے جی, کھاتا پیتا بہت ہے. جب فوڈی کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا بہت کھاتا ہے, مطلب اہتمام کرتا ہے کھانے کا اور اس کھانے میں لطف لیتا ہے اور اس کھانے کے مختلف جہات جو مختلف اس کی اصناف اور اقسام ہیں ان سے وہ لطف لیتا ہے. تو ایسے ہی ایک قرآن کی اور علم کی اور روحانیت کی عیاشی ہے. ایک تو یہ ہے کہ کھانے پینے کی عیاشی ہے کہ بھئی بڑا عیاش تھا بندہ ہے, تو قرآن کا عیاش ہے, یہ قرآن سے اپنی عیاشی پوری کرتا ہے. یہ یعنی آسودگی قرآن عزیز سے آسودگی, مطلب یہ ہے کہ مختلف جہاد سے قرآن کریم ایک تو یہ ہے کہ پڑھ رہا ہے, آج اس کا دل کر رہا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت میں کروں گا اور میں اپنے کپڑے خوشبو اور یوں لگا کے کروں گا, آج میں اپنی قرآن کریم کی تلاوت یوں کروں گا, ایک پارہ پڑھا ہے تو آج میں 3 پڑھوں گا, آج میں 3 پڑھے ہیں تو میں اس سے بھی زیادہ پڑھوں گا. پہلے میں اگر جلدی سے پڑھتا ہوں تو آج میں آہستہ آہستہ پڑھوں گا. تو قرآن کریم کا مستقل طور پر تلاوت کا یہ پہلو ہے. لیکن یہ ہے کہ تلاوت کے پہلو سے ثواب ملے گا, اور مقصود کیا ہے وہ فہم القرآن ہے کہ سمجھنا ضروری ہے. اس کو جب تک سمجھیں گے نہیں تو پھر اللہ کا پیغام اور ہدایت والا پہلو کبھی بھی نہیں آئے گا. ثواب والا پہلو تو تلاوت سے آ جائے گا, لیکن جو ہدایت والا پہلو ہے وہ فہم القرآن سے آئے گا کہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا, کہ کم از کم مجھے اس قرآن سے جو پیغام مل رہا ہے وہ کیا ہے. کیونکہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, وہاں پر بھی ذکر آیا ہے کہ ہم نے جو ذکر اور نصیحت کی آیات ہیں ان کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ آپ اس کی تلاوت کرتے جائیں گے, آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. فہل میں مدکر. اور قرآن کریم کو اس پہلو سے اللہ جل جلالہ نے آسان فرما دیا ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ فہم کروں میں کیسے کروں, اتنا آسان فرما دیا ہے کہ آپ کہیں سے بھی قرآن کریم کو کھولتے ہیں تو وہ اپنا پیغام وہیں سے آپ کو مکمل کا مکمل دے دیتا ہے. پھر اس کو 2 درجے اگر مزید آگے ہم کر لیتے ہیں, یعنی ایک درجہ ہے تلاوت القرآن کا کہ درست ادائیگی تو کم از کم ہو. اچھا دوسرا درجہ یہ ہے کہ فہم قرآن کا کہ تلاوت قرآن کریم پڑھی جا رہی ہے. خلیج میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں, امام صاحب نے پڑھا اور فلا صدق ولا صلی ولکن اور واللہ, تو جو مقتدی تھے امام کو پکڑ لیا بھی کہاں سے آپ نے بات شروع کر دی. مطلب ہمارے یہاں کے تھے اجمی تھے پڑھنے والے, انہوں نے تو ہم تو اپنی مغرب میں عشاء میں فجر میں ان آیات سے پڑھتے ہیں جو یاد ہیں. یا یہ ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا, فجر میں مجھے کون سی آیات کا انتخاب ہونا چاہیے, آج عید کے دن کی نماز کی تلاوت کون سی ہونی چاہیے, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے, اہتمام اس چیز کا فرماتے تھے. اچھا پھر اسی چیز کو 2 درجے اس کے ہم اور لے سکتے ہیں. ایک فہم قرآن کا ہوا. اچھا فہم قرآن اور ترجمہ قرآن سے بنیادی طور پر اندر ایک انقلاب برپا قرآن کریم کر دیتا ہے, پورے کا پورا نظام بدل کے رکھ دیتا ہے. سوچنے پہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں اس قابل کہاں کہ اس پیارے کلام کے ساتھ بیٹھا ہوں اور اتنی بڑی ذات کے ساتھ میرا تعلق ہو چکا ہے. خود کو بندہ اپنے آپ کو بڑا اعزاز والا سمجھ رہا ہوتا ہے. پھر فہم کے ساتھ اگلا درجہ ہم اس کو تدبر القرآن کا کہہ لیتے ہیں کہ گہرائی میں جانا, اس کے معنی کے مختلف جہات کے اوپر سوچنا. جیسے اب ذکر کے اوپر ہم بیٹھے ہیں تو یہ ہمارا جو پروگرام ہے ہم اس کو تدبر القرآن, اور اس سے آگے پھر بلاغت القرآن ہے. بلاغت کے مختلف پہلو ہیں, مطلب ایک ساتھ میں ہم اپنے پیام صبح کو الحمدللہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تلاوت قرآن بھی ہے اور فہم قرآن بھی ہے اور ساتھ میں تدبر القرآن بھی ہے کہ ایک جہت کے اوپر بات کی جا رہی ہے. پھر بلاغت القرآن بھی ہے کہ قرآن کریم کے بلاغتی نکات, کیونکہ بلاغت القرآن سے جو ایتھیزم ہے, ایتھیسٹ وغیرہ ہیں, ان کا قلع کما ہو جاتا ہے. وہ اس چیز پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ بلاغت اور فصاحت صرف قرآن ہی کا خاصہ ہے, اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ جل جلالہ نے ہر پہلو سے ہی اس قرآن کی حفاظت فرمائی ہے. اس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں, اس کے معانی بھی محفوظ ہیں, اور اس کا فہم بھی محفوظ ہے, اس کا تدبر بھی محفوظ ہے,
اور اس کا بلاغتی پہلو بھی محفوظ ہے، اور اللہ جل جلالہ نے اس کو رائج بھی فرما دیا، اور جو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ بھی محفوظ ہیں، اور جو اسباب ہیں، راستے ہیں، وہ بھی محفوظ ہیں۔ کیونکہ جب ہم نحن نزلنا الذکر کہتے ہیں تو پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی محفوظ ہیں، سنت نبویہ وہ بھی محفوظ ہے، اور وہ راستہ جس راستے سے قرآن آیا ہے ہم تک پہنچا ہے وہ راستے بھی محفوظ ہیں، اور جن نفوس کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے وہ بھی نفوس بھی ہم سب کے لیے وہ حفاظت کا نظام اللہ جل جلالہ نے بنا کے ہمیں دے دیا، اور ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ بنا دیا۔ جی، اور اہل ذکر بھی موجود ہیں، اہل ذکر بھی موجود ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ بھی بتا دیا گیا کہ سوال کرو جی اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ تو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی ابہام ہو قرآن کریم سیکھنے میں، سمجھنے میں، فہم قرآن میں، تو اہل ذکر کی خدمت میں حاضری دی جائے اور سیکھا جائے۔ تلاوت قرآن کریم کے حوالے سے آپ نے بات فرمائی، فہم، تدبر وغیرہ۔ قرآن کریم 1500 برس تقریباً ہو گئے نزول قرآن کریم کو، لیکن جب بھی پڑھو نیا لگتا ہے، اعجاز قرآن ہے۔ قرآن ایک مرتبہ کتاب پڑھ لی جائے، 2 مرتبہ 4 مرتبہ کافی ہو جاتی ہے، لیکن جو پیاس ہوتی ہے وہ نہیں بجھتی قاری کی، وہ پڑھتا رہتا ہے، نئے نئے معنی، مفاہیم اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے سینے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ انہیں عہد سے جوڑا جائے، لمحہ موجود سے جوڑا جائے۔ تو جو اہل ذکر ہیں کیا وہ یہ کام کر رہے ہیں؟ اس کو سوال مشکل سوال بھی کہہ سکتے ہیں۔ کام تو کسی نہ کسی درجے میں ہو رہا ہے، اب ضرورت یہ ہے کہ اس کی ضرورت کو موجودہ دور کی ضروریات کے مد نظر اس کام کو اس طرح سے کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس سے بڑی کتاب ہے ہی نہیں، اور قیامت تک کے مسائل کا حل قرآن کریم عطا کرے گا۔ تو یہ اہل علم کی بھی ذمہ داری ہے۔ عقائد یعنی توحید، رسالت، قیامت، یعنی ہمارے عقائد ہیں وہ تو قیامت تک نہیں ہلیں گے، لیکن بعض قرآن کریم کی بعض آیات ایسی ہوتی ہیں نا کہ جن کی نیریشن، تشریح، تفسیر وقت کے مطابق ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہنی چاہیے، تاکہ آنے والا جو نیا ذہن ہے یعنی علم کو بھی مسلمان کرنا ہے، تو وہ علم مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ یعنی ٹوٹل سبمیشن اللہ کے سامنے، ارشاد۔ جی، تو قرآن کریم جیسے آپ نے بتلایا کہ یہ ہمارے لیے اور امتوں کے لیے اور قیامت کی صبح تک کے لیے اس سے نئے جواہر ملتے رہتے ہیں، جیسے یوں لگے ہوئے ہیں، ایک دفعہ کیا تو نئی ایک وہ آ جاتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ پوزیشن آ جاتی ہے، پھر ہم پھرتے ہیں تو نئی پوزیشن آ جاتی ہے، پھر پیتے ہیں نئی پوزیشن آ جاتی ہے۔ تو قرآن کا ہر صفحہ دوبارہ پڑھو نئے جواہر دے گا، اس کو پھر پڑھو، پھر جواہر پوزیشن قرآن کے مطابق کر لی جائے، قرآن کی پوزیشن نہ ہٹائی جائے۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب، پروگرام کا وقت مکمل ہو رہا ہے۔ ایک آیت بہت یعنی اندر سے آدمی کو ہلا دیتی ہے کہ یا رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ کیا ہے یہ آیت؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، اس کو ہم جیسے ابھی کلوزنگ ہی چل رہی ہے، اگر نوجوانوں میں ایک تو ہم کہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر کی بات ہے، لیکن اوورال ہم اگر اس کی ریسرچ شروع کریں تو الحمدللہ نئی نسل میں قرآن کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ جی الحمدللہ، الحمدللہ نئی نسل میں قرآن کا رجحان بڑھ رہا ہے، عربی سیکھنے کے اعتبار سے بھی بڑھ رہا ہے، قرآن سیکھنے کے اعتبار سے بھی بڑھ رہا ہے۔ تو اب دونوں طرف سے ہے۔ پہلے چلو یہ تھا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے تم سوال کرو، اب سوال کرنے والے خود پہنچ گئے ہیں اور اب وہ سیکھنے والے بھی آ چکے ہیں، تو اب دونوں پہلو ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہوگا یہ آج کے دور کے لیے کہ جس میں پوچھنے والے موجود ہیں اور اہل ذکر سے یہ کہا گیا کہ ان کو نہ بتایا گیا یا ماحول نہیں کیا گیا، تو پھر قرآن اور صاحب قرآن کہہ دیں گے
کہ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا تھا، اور یہ خود بھی گمراہ ہوئے تھے، لوگوں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا تھا۔ تو میرے آپ کے لیے، سب پوری امت کے لیے قرآن کریم ایسی کتاب اللہ جل جلالہ نے ہمیں دے دی ہے، جو جتنا زیادہ اس کے ساتھ جڑ جائے گا، یہ کیونکہ عزت والی کتاب ہے تو اس کو باعزت بنا دیتی ہے، اور یہ وقار والی ہے تو اس کو وقار دے دیتی ہے، اور یہ سب کے سب مسائل کو حل کرنے والی ہے، تو سارے مسائل ہمارے اجتماعی اور انفرادی وہ قرآن عزیز سے ہی حل ہونے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے چھوٹا سا کام جی اگر شروع کر دیں جی ہم سب، یعنی آپ تو خیر بہرحال آپ ایک عالم دین ہیں، صاحب نگاہ ہیں، ہم جیسے عام افراد، کہ قرآن کریم کی جو 3 آیات ہیں روزانہ تلاوت بھی ہو، اس کا ترجمہ بھی ہو، اور اس کی تفسیر بھی ہو، یہ تینوں چیزیں اگر ہم 1 سال تک کرتے رہیں، کم از کم 1 سال، زندگی بھر کرتے رہیں، لیکن وہ 1 سال اندر سے تبدیل نہیں کر دیتا بندے مومن کو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صرف 3 آیات اور 1 سال، پوری کی پوری دنیا ہی اس کی اور ہو جائے گی۔ آپ نے تو ایک بہترین نصاب دیا، اسی سے میرے ذہن میں چیز آئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن عزیز 23 سال میں اترا، تو اگر ہم ایک آیت، ویسے ایک آیت تو چھوٹی بھی ہو سکتی، بڑی بھی ہو سکتی ہے، ایک آیت روزانہ کر لیں تو 16 سال میں تکمیل ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، تو 16 سال میں تکمیل ہو جاتی ہے، تو مطلب ترجیحات میں کوئی رخ تو کم از کم دیں، پہلے یونٹ سے شروع تو کر لیں، پھر سال نہیں ہوگا، صبح و شام، دن رات، دوپہر، وہ اسی قرآن کا ہی ہو کر رہ جائے گا، پھر 3 آیات قرآن پکڑ لے گا، قرآن پکڑ لے گا، اپنے ساتھ بٹھا لے گا، یہ صاحب قرآن بن جائے گا۔ یہ کشش قرآن کی کشش ہے یہ۔ تو قرآن کریم سے جڑاؤ، گر تمہیں خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اقبال کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمان، اگر تو مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہے تو تیرے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ تو قرآن کو چھوڑ کر زندہ رہ لے۔ مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ خلافی کو کس چیز کی علامت قرار دیا ہے؟ درست جواب منافقت کی۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، مسلمانوں نے کس سنہ ہجری میں مکہ مکرمہ کو فتح کیا تھا؟ 7 سنہ ہجری میں، یا 8 سنہ ہجری میں، یا 9 سنہ ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ مفتی صاحب، یہ وقت قرآن دازی کا ایک پرچی نکال کر برائے کرم آپ اعلان فرما دیجئے کہ آج کے ونر کون ہیں؟ عاتقہ پروین، کراچی سے۔ عاتقہ پروین، کراچی سے۔ محترمہ عاتقہ صاحبہ، آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر ہم آپ کے گھر بھجوا رہے ہیں بذریعہ کوریئر۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، غصے میں جلد بازی سے کام نہ لو جبکہ اس کے ٹال دینے کی گنجائش موجود ہو۔ غصے میں جلد بازی سے کام نہ لو جبکہ اس کے ٹال دینے کی گنجائش موجود ہو۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔